العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. معزز دینی بھائیوں، آج کی یہ ہماری تراویح 26ویں ہے اور الحمدللہ ہم نے 25 روزے آج مکمل کر چکے ہیں. بس گنتی کے چند دن باقی ہیں ماہ رمضان کے، اور پھر یہ رمضان بہت جلد جو ہے ہم سے رخصت ہونے والا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بار بار ہم تمام کو ماہ رمضان نصیب کرے. آمین. ہماری گفتگو جس صورت پر ہو رہی تھی یا ہونے والی ہے وہ سورہ یوسف ہے. ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، عظیم پیغمبر ہے، اور اس پیغمبر کی زندگی میں بہت سارے اسباق ہیں، نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ باتیں سمجھایا ہے. اس واقعے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا گیا ہے. ان میں سے ایک چیز تو یہ تھی کہ مکے والے آپ کے دشمن، آپ کے جان پہچان کے لوگ دشمن، اور جنہوں نے آپ کو امین کہا، صادق کہا 40 سال، آج وہی زبانیں آپ کو ساحر کہتی تھیں، شاعر کہتی تھیں، کاہن کہتی تھیں، مجنون کہتی تھیں، تو آپ بہت ہی زیادہ رنجیدہ اور غمزدہ ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے ذریعے بتایا کہ دیکھو ایک ایسے نبی جن کے دشمن اپنے ہی تھے، گھر والے تھے، سگے تھے اور بھائی تھے، اور ایسی دشمنی انہوں نے کی کہ اس نبی کو جو ابھی بچپن کے دور سے گزر رہے تھے ان کو مارنے کی کوششیں انہوں نے کی اور ان کے قتل کی سازشیں انہوں نے رچی. یہ بات تو پہلی بات اللہ نے انہیں بتائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات اس واقعے سے یہ بتائی گئی نبوت کی جو منزل ہے، نبوت کا جو سفر ہے، یہ مشکلات اور خطرات سے بھرا سفر ہے، کٹھن سفر ہے. ہم عام مسلمان ایمان لانے کے بعد ہماری آزمائشیں الگ، ہماری تکلیفیں الگ ہوتی ہیں. ہم پر جو خطرات آتے ہیں وہ ایک طرح کے ہوتے ہیں، لیکن نبیوں پہ جو آتے ہیں نا اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. نبیوں پر جو مشکلات کے پہاڑ آتے ہیں، جو خطرات انبیاء اکرام کے اوپر آتی ہیں، وہ ہم میں سے کسی ایک پر بھی نہیں آتی ہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اشد البلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ سخت بلائیں جو آتی ہیں نا وہ انبیاء اکرام پہ آتی ہیں سب سے زیادہ. یہاں تک کہ بخاری کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ کو بخار لاحق تھا، آپ بخار میں مبتلا تھے. میں نے آپ کے جسم کو چھو کے دیکھا تو آپ کی بخار کی انتہا تھی، آپ بے انتہا بخار میں مبتلا تھے. میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا بخار ہے؟ ہمیں بھی آتا ہے لیکن اتنی شدت ہمارے بخار میں نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کا جسم تو ایک دم گرم ہے. آپ نے اس وقت کہا تھا ابن مسعود تم لوگوں کے 2 آدمی کا بخار مجھ اکیلے کو آتا ہے، 2 آدمیوں کا بخار
پیارے نبی اکیلے کو آپ کو آیا کرتا تھا. تو اس قدر بلائیں آزمائشیں انبیاء کرام پر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبوت کا جو سفر ہے، نبوت کی جو منزل ہے، نبوت کی جو امانت ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہاں پہ مشکلات ہیں، قدم قدم پر خطرات ہیں، قدم قدم پر جو ہے دشمن ہے. جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کی مثال دی، آپ پر کیسی مصیبتیں آئیں، کتنی تکلیفیں آئیں. بچپن ہی سے آپ مصیبتوں سے گزارے گئے، تکلیفوں سے آپ گزارے گئے. اور تیسرا پیغام اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے یہ دیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی، ہر مشکل کے ساتھ آسانی، ہر تنگی کے بعد آسانی، ہر سختی کے بعد اللہ رب العالمین آسانی کو رکھا ہے، فراوانی کو رکھا ہے، کامیابی کو رکھا ہے. کیسے؟ جیسے دیکھو اس نبی کو دیکھو، اس پیغمبر کو دیکھو کہ جہاں صعوبتیں انہوں نے سہی، مصیبتوں کو انہوں نے اٹھایا، پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا، ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ آپ مصر کے تخت اور تاج کے مالک بن گئے. مصر کی خزانے کی چابیاں آپ کے پاس، سمجھ رہے، وزیر فائنانس آپ بنا دیے گئے. تو اس طرح آسانی آنے والی ہے، اور ہوا بھی ایسے ہی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ نے ایسی آسانی کی کہ جیسے یوسف علیہ السلام مصر کے تخت اور تاج کے مالک بنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جزیرے عرب کے مالک بنے. پورا جزیرے عرب، مکہ کیا فتح ہوا، آپ کے کنٹرول میں آ گیا پورا جزیرے عرب. اور اس واقعے سے یہ بھی آپ کو پیغام دیا گیا، سبق دیا گیا کہ جیسے بھائی یوسف علیہ السلام کے ایک وقت آیا، سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے مجرم کی حیثیت سے کھڑے تھے، سر جھکائے کھڑے تھے، اور سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے رحم کے منتظر تھے کہ آپ ہمیں رحم کر دیں، ہمارے لغزش کو آپ معاف کر دیں، ہم سے خطا ہو گئی، بس آپ کے رحم کے ہم محتاج ہیں. جیسے بھائی رحم کے محتاج تھے، اے پیغمبر ایک وقت آئے گا کہ آپ کے دشمن آپ کے رحم کے محتاج ہوں گے. ہوا نا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، اور مکہ اسلامی سلطنت اور اسلامی ریاست میں آتا ہے، اور اسلامی جھنڈا مکے کی سرزمین پر بلند ہوتا ہے، کہ سارے وہ دشمن جمع کیے گئے جنہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں دی تھی، پریشان کیا تھا، ستایا تھا، ٹارچر کیا تھا. وہ سارے کے سارے دشمن کھڑے تھے، بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کا انتظار تھا. حکم اگر یہ دیا جاتا، اٹھاؤ تلواریں، اڑا دو ان کے سر، تو منٹوں اور سیکنڈوں میں حضرات صحابہ اکرام ان تمام دشمنوں کا کام تمام کر دیتے تھے. لیکن آپ تو آئے تھے رحمت للعالمین بن کر. جیسے وہاں بھائی رحم کے انتظار میں تھے، مکے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کے انتظار میں تھے، لیکن جہاں یوسف علیہ السلام آج سے ہزاروں سال پہلے اپنے بھائیوں کے تعلق سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج اے میرے بھائیوں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، تمہارے خطا کے تعلق سے پوچھ نہیں ہوگی، تمہارے تعلق سے ہم کوئی پکڑ کرنے والے نہیں ہیں. وہی جو صدا وہاں پر بلند ہوئی تھی، ہزاروں سالوں کے بعد وہی صدا مکے کی سرزمین پر گونجتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سارے کافروں سے کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہا کہ تم سب کے سب آزاد ہو، سب کے سب آزاد ہو، کسی سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کسی کو مارا نہیں جائے گا، کسی کو کچھ نہیں کیا جائے گا. یہ ایسے ہی ہوا بھائی. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا پیغام دیا. ایسی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، یہ میں نے گنے چنے باتیں آپ کے سامنے رکھا. آتے ہیں مضامین کی طرف. سارے مضامین کو تو آج گفتگو نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہو سکے تو پھر آئندہ ہم درس میں گفتگو اس پہ کریں گے. سب سے پہلی بات مضمون کی طرف ہم آتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے
اس سورت کو جو نام دیا ہے نا وہ احسن القصص ہے، وہ احسن القصص، جو اس سے پہلے ایک درس میں نے کہا تھا، کل یعنی پرسوں کے درس۔ قرآن میں جتنے قصے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے یا دوسرے بیان کیے ہیں، کسی بھی قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص نہیں کہا، صرف اس سورت کو یا اس قصے کو اللہ نے کہا ہے کہ قصے بہت سارے ہیں، واقعات بہت سارے ہیں، لیکن سارے قصوں میں سب سے اچھا قصہ، سب سے بہتر قصہ یہ قصہ ہے۔ یہ کیوں بہتر ہے یہ قصہ، کیوں اچھا ہے یہ قصہ، کیوں احسن ہے یہ اس قصے یہ قصہ؟ اس لیے کہ اس قصے میں میری آپ کی زندگی کے جو اتار چڑھاؤ ہے نا، اتار چڑھاؤ سمجھ رہے جی 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 جزاک اللہ جزاک اللہ، جو بھی میری آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی اپ آتا ہے، کبھی ڈاؤن آتا ہے، کبھی راحت آتی ہے، کبھی مشکل آتی ہے، کبھی دولت آتی ہے، کبھی تنگی آتی ہے، کبھی سہولت آتی ہے، تو کبھی جو ہے مشکلات ہمارے سامنے آتے ہیں، کبھی دوست ملتے ہیں، کبھی دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس قصے کے اندر موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان غور سے اس قصے کو پڑھ لے اور زندگی کا جو جو درد آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، آپ کو اس قصے میں وہ درد آپ کو ملتا جائے گا۔ سمجھ رہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو سب سے بہترین قصہ کہا ہے۔ دوسری بات، اس قصے کو بہترین کہنے سے پہلے اللہ نے ایک لفظ کہا نحن نقص علیک احسن القصص، کہا کہ اے پیغمبر ہم آپ کو یہ قصہ سنا رہے ہیں۔ سورہ کہف آپ پڑھیے، آیت نمبر 13 ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی جملے وہاں پہ دہرائے، کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ کہا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے پیغمبر یہ جو قصہ ہے پہاڑ والوں کا، غار والوں کا، ان نوجوانوں کا، یہ قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، بالکل سچا قصہ، برحق قصہ ہم آپ کو ان کا بتا رہے ہیں۔ اور سورہ ہود جو سورہ یوسف سے پہلے سورہ ہود گزرا ہے، اگر آپ اس سورہ ہود میں اگر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 49 کچھ ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، کہا کہ اے پیغمبر جو ہم نے قصہ آپ کو سنایا اور بتایا نوح علیہ السلام کا، ان کے قوم کا، یہ غیب کی خبریں ہی ہیں، یہ غیب کی باتیں ہی ہیں۔ ہم یہ غیب کی خبریں آپ کی طرف وحی کے ذریعے آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یا وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سنا رہے ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان قصوں کو ایسے یہاں بھی کہا، جیسے وہاں کہا پہاڑ والوں یا غار والوں کے تعلق سے کہا، نوح علیہ السلام کے قصے کو کہا، یہی یہاں پر بھی اللہ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ نحن نقص علیک، یہ قصہ اے پیغمبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ آپ جب یہ قصے ہو رہے تھے، یہ باتیں ہو رہی تھی، یہ واقعات ہو رہے تھے، نبی اس وقت نہیں تھے، ہزاروں سالوں کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ہزاروں سالوں پہلے قصے آپ کو سنائے جا رہے، بتائے جا رہے۔ ویسی تو وہاں پہ لائبریریاں نہیں تھی، کہ کتب خانہ نہیں تھا، مکتب کوئی نہیں تھا، کوئی اولڈ زمانے سے رہنے والا کوئی بوڑھا نہیں تھا جو ہزاروں سالوں کی زندگی گزارتے گزارتے آیا ہو، سب واقعات دیکھا ان لوگوں کو سنا رہا ہوں، ایسا بھی نہیں تھا۔ ہاں، پہلے ہزاروں سالوں پہلے قصے آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اتنے سال پہلے جو کچھ ہوا ہے آپ کیسے سنا رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ یہ اصل اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے، آپ سچے نبی ہیں، آپ برحق نبی ہیں آپ۔ اور یہ قصے جو کچھ آپ سنا رہے ہیں دنیا والوں کو آپ کی نبوت کے تعلق سے پتہ چلے، آپ کی رسالت کے تعلق سے پتہ چلے کہ آپ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں،
اور آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں، آپ کو کسی نے بتایا نہیں۔ بتانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، پڑھانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ بات کلیئر ہے بھائی؟ قصے جو اللہ بتا رہا ہے، اس قصے سے کیا اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بتانا چاہا؟ جو کہا کہ ہم نے یہ قصہ آپ کو سنایا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ نبی سچا ہے، یہ رسول سچا ہے۔ اور دوسرا مقصد جو قصے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کیے ہیں، اس کا اللہ نے یہ ریزن بتایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثبات ملے، استقامت ملے، ہمت ملے۔ پہلے قصوں سے آپ کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، پہلے قصوں سے آپ کے اندر صبر پیدا ہو، اور دشمنوں سے، مشکلوں سے، مصیبتوں سے مقابلہ کرنے کی آپ کے اندر ایک کیا بولتے ہیں وہ ہمت آپ کے اندر آئے۔ اللہ تعالیٰ وہ قصے اس لیے بیان کیا ہے۔ سورہ ہود کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ وَكُلًّا نَقُصُّ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ کہا کہ پیغمبر، یہ رسولوں کے قصے ہم جو آپ کو بیان کر رہے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا دل ثابت قدم رہے، آپ کے دل میں قرار پیدا ہو، آپ کے دل میں استقرار پیدا ہو، آپ کے دل میں استقلال پیدا ہو، آپ کے اندر ہمت آئے، حوصلہ آئے۔ اس لیے ہم یہ قصے آپ کو بتا رہے ہیں۔ بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس قصے کو جو شروع کیا نا، ایک خواب سے شروع کیا ہے۔ قصہ شروع ہوتا ہے خواب سے، یوسف علیہ السلام کا، اور یہ قصہ ختم ہوتا ہے تعبیر پہ۔ شروع ہوتا ہے خواب سے، اور ایک قصہ ختم ہوتا ہے اس خواب کی تعبیر پہ۔ قصہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ معاشرے کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، معاشرے کے لیے درد سر ہوتے ہیں، ان لوگوں سے یا اس آدمی سے کسی انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اذیت پہنچ سکتی ہے، مالی طور پہ، جانی طور پہ، کسی بھی طور پہ، جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، معاشرے کے لیے بن سکتا ہے، سماج کے لیے بن سکتا ہے، خاندان کے لیے بن سکتا ہے، کسی لڑکی کے لیے بن سکتا ہے۔ ایک لڑکا ہے، بالکل گیا گزرا ہے، آپ سے آ کے پوچھا گیا بھائی صاحب ہمارے بچی کو دینا بول کے بول رہے ہیں، کیسا ہے وہ؟ اور معاشرہ ایسا ہے، آج جو ہے لچے کو بھی لوگ اچھا بنا دیتے ہیں، بڑا اچھا بچہ بھی، ایسا بچہ ہمیں دیکھے چلی، کریٹک بولتے سنو، ہمیں ایسے دیکھے چلی کر بولتی ہے، اتنا بیکار بچہ ہمیں دیکھے نہیں بول کو مطلب ان کا، اب سامنے والا گر جاتا، ارے ایسا بچہ دیکھے نہیں کرتی، نو، سمجھ رہے؟ تو جو انسان معاشرے کے لیے خطرناک ہوتا ہے نا، اس کی خطرناکی بتانا غیبت نہیں ہے۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب جا کے کس کو سناتے ہیں؟ والد کو سناتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو۔ یعقوب علیہ السلام کیا نصیحت کرتے ہیں؟ جی، لا تقصص رؤیک علی اخوتک، کہا کہ میرے بچے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو سنانا نہیں، بتانا نہیں۔ یندو کنڈی، کئی کو سنانا نہیں بولے؟ جی جی، حسد کرتے ہیں، تیرے خلاف چال وہ چل سکتے ہیں، وہ کہا چال وہ چل سکتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ کیا معلوم ہوا؟ وہی جو ابھی بتایا نا میں، جس کسی سے معاشرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اس کے تعلق سے بتانا یہ غیبت نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بتانا نہیں ان کو، وہاں سے تکلیف آ سکتی، ٹھیک۔ اور پھر یاد رکھیے ایک بڑی اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں، آپ جس کے تعلق سے کہیں گے بھائی فلاں انسان ایسا ہے ویسا ہے، صرف اس کی اسی برائی کو بتائیں گے، لیکن رشتے ناتے توڑیں گے نہیں، آپ دوستیاں نہیں توڑیں گے، سمجھ رہے؟ بتائیں گے بھائی فلاں سے کچھ ہو سکتا، ذرا ہوشیار رہنا، دیکھو، پورا کاٹنے کا کام کرنا نہیں، توڑنے کا کام کرنا نہیں، پھوڑنے کا کام کرنا نہیں، تعلقات کو توڑنا نہیں،
समझ रही बात? आप समझ में आ रही नहीं आ रही? याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके बाद कहा इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कहा कि बेटे इसलिए बोल रहा हूं मैं अपने भाइयों को नहीं सुनाना बोल के, शैतान जो है ना इंसान का खुला दुश्मन है, शैतान की तरफ डाल दिया हूं, शैतान है ये सारी चीजें करने वाला। तो इस तरह ताल्लुकात को तोड़ना नहीं, याद रखिए, जितना है उसके अंदर उतना ही बोलना, लेकिन पूरी तरह से काटना नहीं। नको जी मिलो, नको जी उनसे कई को तो एक छोटी खराबी रहती हुई, किसी खराबी नहीं सो इंसान कौन सा, कमी नहीं सो इंसान कौन, किसी एक कमी को लेकर हम क्या करते हैं, पूरा पत्ता काट देते हैं उसे, नहीं करना चाहिए, याद रखिए। और भाइयों एक बात की तरफ इशारा करके दर्स खत्म कर देता हूं, वहीं से इंशाल्लाह हम बात शुरू करेंगे। ये भाइयों की जो दुश्मनी शुरू हुई, ये दुश्मनी का आगाज जो है हसद से शुरू होता है। बीज हसद है, ठीक, बीज हसद है, हसद से दुश्मनी पनपती है, हसद से दुश्मनी बढ़ती जाती। हसद क्या था इन्हें भाइयों को? जी मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के लिए वो चाहते थे कि भाई पर जो मोहब्बत हमारे अब्बू की बरस रही है वो बरसना बंद हो जाए, वो सीधे हम पर बरसती रह जाए वो मोहब्बत को पाना वो चाहते थे। तो ये हसद जो है इनको इतना बड़ा गुनाह करवाने पे मजबूर कर दी है, जैसे हसद शैतान ने किया, जैसे हसद काबिल ने किया, ऐसे ही ये लोग भी हासिद कहलाए। हसद की कुछ किस्में हैं, मरातिब हैं, यानी दर्जे हैं। इंशाअल्लाह वहीं से हम जो है अपनी बात का आगाज़ करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, हम सबको हर तरह के हसद से, बुग़्ज़ से, अदावत से अल्लाह ताला महफूज रखे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के वाक़ियात से हम तमाम को इबरत और नसीहत लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।